الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تبارک و تعالی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا قال من اطاعنی فدخل الجنہ من عصانی فقد ابا۔ میرے دینی بھائیو، اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دعوت دی کہ آپ اپنے تمام صحابہ کرام کو لے کر حج کو تشریف لائیے، کیونکہ یہ حج اکبر ہوگا۔ حج اکبر ہی نہیں، ٹور والا سنا ہے؟ ٹور والوں کے پاس حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ کلام پاک میں کہیں ٹور والے کہتے ہیں 2 جمعہ مل گیا تو آپ کو حج، اس سال ہمارے ساتھ حج کرو۔ کیوں؟ اس سال حج اکبر ہی۔ کیا مطلب؟ 2 جمعہ، 2 خود۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے دعوت دی جاتی إِلَىٰ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، آؤ حج اکبر کرو۔ اور اس حج کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس میں وہ بڑے بڑے کام کرنے تھے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے اور بعد میں ہونے نہیں تھے۔ بڑا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا قانون قیامت تک کے لیے مکمل کرنا تھا، اس لیے حج بڑا حج ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے پہلے صحابہ کرام سے گواہی لینی تھی۔ کیا گواہی؟ حل بلغت، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کیا؟ اللہ نے جو پیغام دیے اس کے پہنچانے میں نہ ماں کی رعایت کی، نہ باپ کی رعایت کی، نہ سوسائٹی کی رعایت کی، نہ آنے والی تکلیف کی رعایت کی، نہ حسن حسین کی شہادت کی رعایت کی، نہ بیویوں کے گھروں میں چولہا بجھنے کی رعایت کی۔ تیسرا کام یہ کرنا تھا کہ پھر اللہ کو گواہ بنانا تھا کہ اے مولا، جن کو پہنچانا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں پہنچا دیا، اب تو بھی گواہ رہنا کہ جن کو پہنچانا تھا وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو مل گیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ قد بلغت رسالتا ادیت الامانتا، یا رسول اللہ، صرف آپ نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، ایک بہت بڑی امانت جو آپ ہمیں نہ دیتے تو ہم جہنم کی آگ میں چلے جاتے، وہ امانت آپ نے ہم کو پہنچا دی۔ اور چوتھا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام آخری امت ہونے کے ناطے صحابہ کرام کو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا پہنچانے کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ یہ 4 کام کرنے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ
میں اس حج میں تم کو اپنی نعمتوں کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی کسر نہیں. میرے خزانے میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں تمہاری ہو سکتی، میں سب ایک وقت تم کو دینا چاہتا ہوں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور وہ نعمت کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دین کو نعمت کہا. اور دین کے معنی نماز روزہ نہیں، دین کے معنی خدا کا قانون. کیا بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے اپنے قانون کو نعمت کہا. عربی میں قانون کو دین کہتے ہیں. دین کے معنی اللہ کا قانون. کلام پاک میں ایک جگہ ہے، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، یوسف چاہتے تھے کہ ان کا بھائی بھی اس مصر میں سیٹ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں مصر کیا تھا؟ وہ امریکہ اور انگلینڈ. لیکن مصر کا قانون کہتا تھا آؤ غلہ لو بھاگو، اس ملک میں ٹھہرنے کی بات مت کرو، نیشنلٹی نہیں ملے گی تم کو، تم غریب ہو تو کھانا دیں گے، یہاں رہنے کی بات مت کرو. تو یوسف چاہتے تھے کہ میرا بھائی بھی، اگر میں مصر کا شیخ ہوں تو بھائی اپنے بھائی کو بھی اچھا کھانا کپڑا مکان ملے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یوسف چاہتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی اپنے ملک میں سیٹ ہو جائے. تو ایک ترکیب سجھائی کہ یوسف، تم اگر اپنے بھائی پر چوری کا الزام لگاؤ تو کیا ہوگا؟ اس ملک کا قانون ہے جو چوری کرے اس کو اپنے ملک میں ٹھہرا لیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کو مصر کی نیشنلٹی ملے، اس پر چوری کا الزام لگوا دو. پھر کیا ہوگا؟ ہم پکڑ لیں گے چور کو. اب اس کو جیل میں ڈالنا کہ تمہارے پاس رہے گا ہمارا کام. اور حضرت یوسف نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرا قافلہ بھائیوں کا جا رہا ہے نا، تو میرے فلاں بھائی کے تھیلے میں بادشاہ کا پیالہ ڈال دینا. پھر چلانا، ارے چور ہو چور ہو چور ہو. ارے نہیں 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 نہیں، چل ہم تلاش لیں گے تمہاری. تلاش چلی گئی تو حضرت یوسف کے بھائی کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا. کب پکڑو اس کو، رکھو اپنے ملک میں. اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طرح یوسف کے چال بتلائی کہ یہ طریقہ آزماؤ گے تو بادشاہ کا دین جو ہے نا، قانون، بادشاہ کا قانون اجازت نہیں دیتا. بادشاہ کا قانون کہتا ہے پرائے آدمی کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، تو بادشاہ کا قانون اجازت نہیں دیتا. تم یہ ترکیب لڑاؤ گے تو تمہارا بھائی مصر میں رہ جائے گا. تو میرے بھائیوں، دین کے معنی قانون ہے، اللہ کا قانون. اور قانون بنانے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے. سمجھ لو، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب چیز اللہ کی. جب زمین آسمان اللہ کا ہے تو کسی اور کو قانون بنانے کا کیا حق ہے بھائی؟ بولو. ہمارے لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں، کیا کہنا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. صاف کہہ دینا، ایک تمہارا قانون ہے، ایک اللہ کا قانون ہے. اگر ہم تمہارا قانون نہیں مانیں گے تم کیا کرو گے؟ جیل میں ڈال دو گے نا، ڈال دو. تمہارا بنایا ہوا قانون جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اگر ہم اس قانون کو توڑتے ہیں نا تو ہم کہتے 3 سال کی جیل، 10 سال کی جیل، ہم کہتے ہیں زندگی بھر کی جیل. تمہاری جیل سے میری لاش تو نکلے گی.
اللہ کا قانون توڑیں گے تو اللہ کی جیل سے یہ لاش بھی نہیں نکلے گی، وہ ہے جہنم. سمجھ آ رہی بات؟ ان الحکم الا للہ، ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ کے معنی ہم کسی کا قانون نہیں مانیں. الہ کے معنی قانون قانون بنانے والا. الہ کے معنی قانون بنانے کا حق ہے، قانون چلانے کا حق ہے. تو دین کے معنی قانون. اب قانون کو اللہ نعمت کہتا ہے کہ میرے بندو تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے، تو ہر معاملے میں دیکھو کہ میرا قانون کیا کہتا ہے. میرے قوانین جس کو تم دین کہتے ہو یہ تمہاری زندگی بگاڑنے کے لیے نہیں ہے، میں تو تمہاری بگڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا، اس کا نام ہے دین. اور خدا کے کسی قانون کے بارے میں دل میں کسی کی تنگی آ گئی، اس کا ایمان خطرے میں. آج صبح ہی غالباً میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ مکہ معظمہ کے ایک بزرگ نے جب ان کو جنابت کے غسل کی حاجت ہوئی، بیگم نے کہا پانی حاضر ہے. موسم ٹھنڈا، دسمبر کا وقت ٹھنڈا، رات، پانی بھی ٹھنڈا. بیگم نے کہا حضرت جائیے آ کر غسل کر لیجیے. وہ باتھ روم کی طرف چلے، غسل خانے کی طرف. طبیعت میں ایک بات آ گئی، یار بڑی مشکل ہے، تو زبان سے نکل گیا عیسائیوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے، یہ نانے دھونے کا قانون نہیں ہے. وہ اچھا ہے، بڑی اچھی ہے، یہ چکر ہی نانے دھونے کا. اللہ نے پکڑ لیا. اچھا، زندگی کو پاک کرنے والا میرا قانون تم کو بھاری پڑتا ہے، اور گندے رہنے کا غیر مسلم کا طریقہ تم کو اچھا لگتا ہے. کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تمہارا انتظام کر لیا ہے. جیسے ہی تم مرو گے ہم تم کو سیدھے عیسائی کے قبرستان میں بھیج دیں گے. اور ہے شیخ حداد کہتے ہیں دین کی کسی بات کے متعلق دل میں تنگی آ گئی، کیونکہ رواج نہیں، عادت نہیں، ایمان خطرے میں پڑے گا. اللہ جس کو نعمت کہے، آدمی اس کو مصیبت کہے تو کافر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کمانے کا قانون، خرچ کرنے کا قانون، لباس کا قانون، شادی کا قانون، مہمانی کا قانون، گھر بنانے کا قانون، کہاں نعمت ہے؟ تم اپنی اولاد سے نفع اٹھانا چاہتے ہو تو میرے قانون دیکھو کیسے نفع اٹھائیں. تم اپنی بیوی سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، میرا قانون پڑھو. تم اپنی اولاد کو نفع پہنچانا چاہتے ہو تو میرا قانون دیکھو. تم تجارت میں دنیا آخرت دونوں بنانا چاہتے ہو، صرف دنیا نہیں. تمہاری تجارت صرف تمہارے پیٹ کی آگ نہ بجھائے، لیکن تمہاری تجارت تم کو جہنم کی آگ سے ہی بچا لے تو میرا قانون دیکھو. ہر عمل کے پہلے کہا میرا قانون دیکھو، تمہاری زندگی دنیا میں جنت کا باغ بن جائے گی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے اور میں اپنی اولاد کے لیے نفع کا سبب بنوں. اب اللہ سے پوچھیں گے اللہ تو نے اولاد دی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے نفع کا سبب بنے، اس کے نفع کا سبب بنے. ہم کیا کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ کالج میں داخل کریں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، انجینئر، کہاں سے شروع کریں؟ اللہ فرماتا ہے کو انفسکم واہلیکم نارا، آپ پیدا ہوتے ہی بچے کو جہنم کے آگ سے بچنے والا ان سکھاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد کو تم نفع پہنچاؤ
اور تم سے اولاد کو نفع پہنچے تو بچپن ہی سے اس کے آگ سے بچنے کی فکر کرو. یہ پہلے پیٹ کی آگ بجھانا میرے ذمہ ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچانا تمہارے ذمہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے اور ان کے وزراء وغیرہ ان کو ملنے آئے تو دیکھا کہ ان کے 12-13 بچے ایسے بیٹھے ہیں جیسے فقیر, کپڑے میلے ہیں, لگتا تھا کوئی کلاس نہیں. تو خیر خبر پوچھی تو ایک نے کہا, عمر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. آپ گورنر تھے, چیف منسٹر تھے, دنیا سے جانے کے پہلے کچھ اپنی اولاد کے لیے کر جاتے, چانس تھا آپ کو. یہ کیا, یہ تمہاری اولاد کا حل دیکھو, ان کا فیوچر کیا. آپ نے ان کو عہدہ نہیں دیا, دکان نہیں دلوا دی, تو ہنر نہیں سکھایا. آپ کی اولاد کا فیوچر کیا, غصے میں بیٹھے ہوئے. کہا سنو, میں نے اپنی اولاد کا حق مار کر کسی کو نہیں دیا اور کسی کا حق مار کر اپنی اولاد کو نہیں دیا. میں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے, دین. اور اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, تمہارے بچے دیندار ہیں تو ان کا ذمہ دار میں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, نیک لوگوں کا میں والی ہوں. میرا دل چاہے تو نیک لوگوں کی اولاد باپ چھوڑ جائے جھونپڑی میں اس کو محل کا مالک بنا دوں گا. وہی يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور اگر یہ نالائق ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. مطلب یہ کہ میرا کام ان کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اللہ کا کام ان کی پیٹ کی آگ بجھانا. اور جس نے بھی وقت اور حالات اور روایت نہ ہونے کی سے اگر اللہ کے قانون سے بغاوت کی, اس کا نتیجہ وہ دنیا میں بھگتے گا. مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک دیندار کا انتقال ہو گیا تو دوسرے دیندار نے کہا کیا حال ہے, کہا بڑی تکلیف میں ہوں. ارے میرے یار, بستی کا تو ولی, تیری زندگی نمونہ, تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے جو کچھ ہو رہا ہے نا میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں, وہ تو میری لڑکی کی وجہ سے ہو رہا. کا کیا مطلب؟ میری لڑکی اب جوان ہو رہی تھی, اسکول کالج جاتی تھی یا جو بھی ہو. اب میرا فرض تھا اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھوں. ہمارے زمانے میں اگر بیٹی بار بار آئینے میں دیکھے نا تو ماں باپ کو فکر پڑ جاتی تھی کہ شاید ہماری بیٹی کو کسی کا بیٹا پسند آ گیا ہے, لیکن گھڑی گھڑی آئینے میں دیکھتی ہے. گھڑی گھڑی آئینے میں کیوں دیکھتی ہے؟ شاید کسی کا بیٹا پسند آ گیا, جلدی اس کو ودا کر لو اور ایک کسی کے بیٹے کے حوالے ہو جائے گی. کہا میری بیٹی پڑھنے جاتی, اسکول کالج جاتی تھی, میں نے پرواہ نہیں کیا پہنتی ہے, کہاں جاتی ہے, کیا پڑھتی ہے. بس میرے سامنے تو ایک خاکہ تھا, ڈاکٹر بن جائے, وکیل بن جائے, فلاں بن جائے, فلاں بن جائے. اور لوگ مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو بڑے دیندار آدمی ہیں, ذرا اپنی بچی کی فکر کو کچھ تھوڑا بہت دین میں سکھاؤ. تو میں کہتا تھا کیا جلدی ہے, پہلے ڈاکٹر تو بن جاوے, سسٹر تو بن جاوے, ٹیچر تو بن جاوے, ابھی مسلمان بننے کے لیے بہت وقت باقی ہے. ابھی کیا جلدی ہے, آپ اسلام 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 لگا رہے ہیں یہ دور میں بھائی. پہلے اب وہ کچھ بنے اس کے پہلے میں آ گیا. اب یہ زمین کے اوپر مزہ کر رہی ہے
اب میں اس کے مزہ کی سزا بھگت رہا. مزہ یہ کر رہی ہے، سزا میں بھگت رہا ہوں. قو انفسکم واہلیکم نارا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد دنیا آخرت دونوں میں تم کو بھی نفع پہنچے، دیکھو میری کتاب کیا کہتی ہے، میرے نبی کیا کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، بمبئی ہم رہتے تھے، تو ہمارے ابا کو ملنے کے لیے آئے. جانتے تھے ہمارے ابا کو. تو میں نے کہا اپنے ابا سے ملو گے ہمارے؟ کہا ملیں گے. میں نے کہا ان کو تبلیغ مت کرنا بھائی، وہ تو بچپن سے نمازی ہے، شوق ہوتا ہے نا. اسی لیے مولانا ساتھ فرماتے تھے امتی بن کے چلو، تبلیغی بن کے مت چلو. کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے؟ امتی بن کے چلو، تبلیغی بن کے مت چلو. اپنے آپ کو پیش مت کرو، ہاتھ کڑی لے کر آیا ہوں، 3 دن چلے گا 10 دن چلے گا. یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں حج میں تھا اور کسی نے کہا وہ ہندوستان کا مشہور اداکار عامر خان وہ بھی حج کرنے آیا اور سعید انور سے اس کی جان پہچان. آپ کہیں تو آدھا گھنٹے کی ملاقات طے کر لیں تو اچھی بات ہے. ابھی وہ آیا بیٹھا، میں ہوتا تو کیا کہتا، نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے تھے نہیں؟ آخرت کو جانتے ہو؟ یا اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا، اللہ نے زمین آسمان. طارق جمیل صاحب کہتے میں نے کہاں سے شروع کیا. عامر خان وہ زمانہ فلم انڈسٹری کا چلا گیا، وہ دلیپ کمار کا زمانہ، محبوب کا زمانہ، نوشاد کا زمانہ. وہ سوچنے لگا میں کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھا ہوں یا پرانے ایکٹر کے سامنے بیٹھا ہوں. دین کی بات کرنی چاہیے نا. کہاں میں نے سب سے پہلے اس کے دل کو ٹھنڈا کیا کہ تو کسی آسمان کے فرشتے کے پاس نہیں بیٹھا ہے میرے پیارے، میں بھی تیرے جیسا انسانی ہوں. میں نے بھی ایک زمانے میں گانا گایا ہوگا، ناچا ہوگا. کیا اپنے سامنے والے کے دل سے اپنا خوف نکال دینا. وہ تو صاحب ہو، اس کا دل کھل گیا کہ یہاں تو ان کو جو پوچھنا وہ پوچھ سکیں گے. یہ کہ اللہ والے نہیں ہوں اور کو بڑھ گئے. شیعہ سادہ جی، امتی بن کے چلو، تبلیغی بن کے مت چلو. 6 گھنٹے بیٹھا اور کہتے ہیں ظاہر میں ناچنے والا ہے، گانے والا ہے. میں نے اس کے اندر ایسی خوبی دیکھی کہ وہ دین ہوتا میں اس سے بیعت ہو جاتا. تو سب میں نے اپنے دوست سے کہا ہمارے ابا کو تبلیغ مت کرنا، بس ملاقات کرنا. وہ آئے اور میرے بارے میں کہا، اپنے بارے میں کہا میں ڈاکٹر ہوں، میرا بھائی انجینئر ہے، لیکن ہم دونوں پرائیویٹ معاملے میں آپ کے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی میں. تو ہمارے والد کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے، انجینئر بھی نہیں ہے. تو جیسے میرے والد سوچ میں پڑے کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، چچا جان سب دین کی برکت ہے. آپ کا لڑکا بھلے ڈاکٹر نہ ہو، سب دین کی برکت ہے، اس لیے ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں. پھر کیا کہا، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد دیندار ہو. چچا خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد دیندار ہو. اب الفاظ دیگر کہا، چچا اگر کسی کی اولاد مالدار بھی ہونا تو اپنے باپ کو کب تک نفع پہنچائے گی. کسی کی 2-3 پاؤ ڈزن بچے ہیں، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، سب مالدار ہیں. چلو آپ کی اولاد مالدار ہوئی اور آپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ آپ کو کب تک نفع پہنچائے گی؟ جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں. آپ زمین کے نیچے چلے جائیں گے وہ آپ کی کوڑی کے کام کی، کسی کام کی نہیں. بلکہ خدا نہ خواستہ آپ نے ان کی تربیت نے کی، ان کا ہر برا عمل
آپ کی نصیحت نہ ہونے سے آپ کو قبر میں سانپ بچھو بن کر ڈرے۔ آگے کہا کہ ہمارے دوستوں میں ایک مفتی صاحب بھی ہیں، ہم جب جماعت میں جاتے تو مفتی صاحب کو دعوت دیتے، مفتی صاحب ہمارے ساتھی بالکل بھولے بھالے ہوتے ہیں، آپ ذرا ہمارے میں کی صلاحیت نہیں کہ ان کی تربیت کریں، اگر آپ کبھی وقت لگا دیں تو ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہو جاوے، تو مسکرا دیتے تھے۔ اس کے بعد مفتی صاحب کے والد بڑے مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور مفتی صاحب بڑے اہتمام سے مہینے کے 3 دن لگانے لگے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کے ابا ان کو تبلیغ میں جانے سے منع کرتے ہوں گے، ہم نے محبت سے کہا مفتی صاحب والد صاحب کے انتقال کے بعد تو آپ بڑے اہتمام سے 3 دن لگا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مفتی صاحب نے کہا والد صاحب کے انتقال کے بعد جب مجھے تھوڑی فراغت ہوئی اور میں نے پہلی مرتبہ 3 دن لگائے تو اسی رات والد صاحب نے خواب میں کہا بیٹا تو نے 3 دن لگائے، چھوڑنا مت، ہر مہینے 3 دن لگانا، تیرے 3 دن لگا سے میرے قبر میں ٹھنڈک پہنچ گئی۔ اللہ کے قانون کے مطابق اولاد کی پرورش کرو گے، اولاد دنیا مرنے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے نفع اٹھانا ہے۔ بیویاں کس لیے ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہتا ہے خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اے بندو میں نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ تمہاری بیوی باہر کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم جن جن چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں سب باہر کی چیز ہے، بیوی اندر کی چیز ہے، مانتے ہو؟ حدیث میں کہ ہم نے تم کو سکون پہنچانے کے لیے باہر کی چیز نہ لائے، کہ اندر کسی کو توڑا اس کو عورت نہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے، تمہاری زندگی خیر سے گزرے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنے، تو تمہاری بیوی کا تعارف کراؤ ان سکون والیوں سے، بی بی عائشہ سے، خدیجہ سے، ام سلمہ سے، فاطمہ سے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فضل کریم فرماتے تھے کہ ابو بکر 5 بنگلوں کے مالک تھے، مکانوں کے، اس نے ایک مکان سندل کا تھا، سندل کا۔ لیکن جب ابو بکر کی بیٹی عیش میں زندگی گزارنے والی اپنے شوہر کے گھر آئی، ایک دن کیا دیکھتی ہے، بارش کا موسم ہے اور شوہر سجدے سر اٹھا رہا ہے، پیشانی پہ کیچڑ، یا اللہ میرے باپ نے مجھے کہاں لے لیا، دیکھا بھی نہیں، میں سندل کے مکان میں رہنے والی عیش کرنے والی کہاں ہوئے گیا، میں کہوں تو صحیح میرے آقا آپ لوگوں کی جنت کا گھر دکھا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کی تو فکر کرو۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی، میرا شوہر بہت بڑا مشن لے کے چل رہا ہے، اس کے ذمے کروڑوں کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے، اب میں چھوٹی چھوٹی بات میں اس کو کہوں گی گھر کی چھت ریپیئر کرو، تو میں اتنے بڑے کام کرنے والے کو اتنے چھوٹے کام میں لگا دوں گی جس کے مشن میں نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، چل جاؤ، ابھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ پھر ایک دن دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نفل پڑھ رہا ہے، تو نفل جب سجدہ کرنے لگا اللہ کے نبی تو ہاتھ لگا دیا بی بی عائشہ کے پیر کو، بی بی عائشہ سمجھ گئی کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، مکان چھوٹا پڑا، اور اپنا پیر کھینچ لیا۔ معلوم ہوا کہ سندل کے مکان میں رہنے والی لڑکی ایک ایسے شوہر کے گھر میں آئی کہ شوہر سجدہ کرے تو پیر کھینچ لینا پڑے۔ کسی شاعر کا شعر ہے بمبئی کی کھولیوں کے بارے میں،
ابھی بمبئی میں کھولیاں ہیں پتہ نہیں. زندگی تو نے ہمیں قبر سے کم دی ہے زمین. اپنی کھولیوں کے بارے میں کہتے ہیں زندگی تو نے ہمیں قبر سے کم دی ہے زمین. پاؤں پھیلائے تو دیوار سے سر لگتا ہے. اس نے صبر کر لیا کہ میں اگر اس وقت یہ مسئلہ اٹھاؤں گی تو میرے شوہر کے سکون میں خلل پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا، میرے بندو میں نے تم کو بیویاں اس لیے نہیں دی کہ جھاڑو والے فلاں کرے یا تمہاری کمائی کا سبب بنے. لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا، اگر تم اس کو ٹریننگ دو گے، بیوی عائشہ کا تعارف کراؤ گے، خدیجہ کا تعارف کراؤ گے، تو یہ تمہاری جھونپڑی میں بھی تم کو جنت کے باغ کا مزہ دلوائے گی. اور ایسا نہیں کرو گے روز جھگڑے. بنگلور کی ایک بہن لیکچرر بھی اور دین کا کام بھی کرنے والی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. متولی صاحب کو کہا جلدی آئیے، بچوں کو بھیجا، آج جمعہ کا دن، جلدی جلدی. متولی نے پیغام بھیجا بہن جمعہ کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو. میں نے کہا میں لوگوں کی لالچ میں وہ کام نہیں کروں گی جس کو میرے نبی نے منع کیا. کیا نبی نے کہا؟ 3 چیزوں میں تاخیر مت کر. وقت ہو گیا نماز پڑھ لے، وقت ہو گیا نماز پڑھ لے. لڑکی بالغ ہو گئی روانہ کر دے، اور جب جنازہ تیار ہو گیا دفن کر دے. مجھے یہ سب نہیں چاہیے. چلیے صاحب، جو بہن آ رہی گھر میں، کیسے انتقال ہوا، کیا ہوا؟ بہن ابھی یہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی بہت کریٹیکل ٹائم ہے. یہ دانے ہیں، یہ پارے ہیں، پھر دیکھیں گے. ابھی تو میرے شوہر کو نیکیوں کی ضرورت ہے. میں کیا بتلاؤں کیوں انتقال ہوا؟ بچے رو رہے ہیں، امی امی ابو کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا ہوا؟ ارے بیٹے ابو تو اللہ سے ملنے گئے ہیں، مت رو. میرے بیٹو تمہارے باپ کو اس وقت تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے. یہ لو تختی لے کے بیٹھ جاؤ، پارا لے کے بیٹھ جاؤ. اور جو کچھ نہیں جانتا تھا بیٹا تختی پر بولو بیٹھے الف بولو بیٹے الف. اور علماء فرماتے ہیں کسی بیوہ کا بچہ مکتب گیا، حجا مولانا کہا بیٹے پڑھو الف، بچے کے الف پڑھتے ہی اللہ باپ کی مغفرت فرما دیتا. اب جنازہ اٹھا تو اس عورت نے اپنے بڑے بیٹے کے کان میں کہا دیکھو بیٹے تم جنازے کے ساتھ جاؤ، اور جب سب دفن کر کے باہر آ جائے نا تو دیر مت کرنا، فوراً آ جانا اور مجھے کہہ دینا کہ ابو جی کو دفن کر دیا. سب باہر آ گئے. وہ 8-9 گھنٹے باہر آیا، کان میں کہا امی جان وہ سب دفن کرنے والے باہر آ گئے. تو بازو میں بیٹھی ہوئی بہن کہتی ہے بہن برا نہ لگانا، آپ کے شوہر قبرستان گئے تو دفن تو ہونا ہی تھا، اور دفن ہونا تھا تو دفن کرنے والے قبر کے باہر آنے ہی تھے، کاہے کو اندر رہیں گے؟ آپ کو کیوں دلچسپی تھی کہ وہ باہر آ جائے اور آپ کو پتہ چلے؟ کہا بہن میں نے سنا ہے کہ مردہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے اور دفن کرنے والے باہر جاتے ہیں تب منکر نکیر دناتے ہوئے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتا ہے. اور بہن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر کے سوال جواب کی آسانی کلام پاک کی تلاوت میں ہے. تو میں سوچتی رہی جب تک سوال جواب نہ ہو جائے قرآن پڑھتی رہوں میں. زندگی میں اس نے نفع پہنچایا تو میں اتنا تو کروں کہ جب تک سوال جواب نہ ہو جائے اس کو قرآن کا ثواب پہنچاتی رہوں. یہاں تو میں نہیں کہتا کیونکہ ہماری بیویاں کام پر نہیں جاتی، بہت کم ہے. برطانیہ میں کہتا ہوں اگر تم نے اپنی بیوی سے اپنی دنیا بنوائی، اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنے دنیا بنانے کے کام میں لگایا
تو تمہاری بیوی تمہاری آخرت نہیں بنا سکتی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بناتے بناتے تمہاری بھی آخرت خراب ہو جائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تجارت میں نفع نقصان کا مت دیکھو، اللہ کا قانون کیا ہے، دنیا میں جو چلتا ہے چلنے دو۔ بلکہ ہمارے فضل کریم بھائی تو کہتے تھے مسلمان کی دکان میں کبھی فکس ریٹ نہیں ہونا چاہیے، کہا حرام ہے وہ، فکس ریٹ ایک ہی دام۔ اس کی تشریح فرما دے، ایک ہی دام کے معنی ہیں بیوہ آئی ایک ہی دام، ہم کچھ نہیں جانتے، لینا تو میں بیوہ ہوں، مجھے کیا لینا دینا، تیرا شوہر مر گیا تو کیا میں اپنا دیوالا نکلواؤں، یتیم آ گئے، ایک ہی دام۔ کہاں مسلمان کی دکان کو اختیار ہے، مال اللہ کا، دکان کی اللہ کی، میں چاہا تو مالدار سے ڈبل دام دے دوں اور غریب کو مفت دے دوں۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں بھائی۔ ہاں، گاہک کے انٹرسٹ میں کام کرو، تجارت اس لیے نہ کرو کہ میرا ہی پیٹ بھرے، تجارت اس لیے کرو کہ بھئی سامنے والا کا ہی فائدہ ہو جائے۔ کلام پاک میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تہجد گزاروں کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کلام پاک کی آیت کا مطلب تہجد گزار کو ہم جنت دیں گے، لیکن آگے کیا کہا، التاجر الصدوق الامین، وہ بیپاری جو سچا ہے، امانتدار ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، ہم اس کو آرڈنری جنت نہیں دیں گے، اس کو نبیوں والی جنت دیں گے، تہجد گزار کو چالو جنت۔ دین کی کسی بات کی دل میں تنگی آنا، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ ارے اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے نفع کے لیے نعمت ہے، تو مان لے مان لے، ہمارے تو رواج نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، صحابہ سے کہا تم میں کا ایک بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہوا، وہ اپنی طبیعت پر محنت کرے، اپنی طبیعت پر محنت کرے، اپنی طبیعت کی تربیت کرے، اس حد تک یکون ہواہ تبل لما جیت بھی، اس کی طبیعت اس مقام پر پہنچ جائے میں جو بھی لے کر آیا ہوں اسے قبول کر لے، ماں جیت بھی، ماں جیت بھی، میں جو لے کر آیا ہوں، چاہے لباس ہو، چاہے کمانا ہو، چاہے شادی مہنگ کے مجلس میں جو لے کر آیا۔ تو میرے دینی بھائیو، دین خدا کی نعمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ہم نے دین مکمل کر لیا۔ فقہ کی کتاب ہے مشہور، اس کی 6 جلدیں ہیں، کتنی؟ 6 جلدوں میں سے ایک جلد نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں، اور باقی 5 معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ مولوی یوسف صاحب فرما رہتے تھے کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ نماز روزہ پڑھ کر اور گناہ کے باقی قانون سے آزاد ہے، ایسا نہ سمجھیں، بلکہ یوں فرماتے تھے کہ معاملات، معاشرت، اخلاق کی خرابی تمہاری عبادت کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور واقعہ بیان کرتے تھے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کے 3 عابد سفر میں تھے، ایک بادل گرجے، بجلی چمکی، بارش ہوئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک گارڈ دیکھی گھس گئے اندر، چلو ابھی بارش رکے گی۔ اب بارش رکے اس کے پہلے ایک بہت بڑا پتھر آ کے دروازے پہ اٹک گیا، بارش تو رک گئی، بجلی بھی تھم گئی۔ اب انہوں نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی،
اب یہ چاہتے تو دعا مانگتے اللہ 100 رکعت نفل پڑھوں گا، پتہ ہٹا دے۔ دوسرا کہہ سکتا تھا اللہ 3 مہینے کے روزے رکھوں گا، جان بچا لے۔ تیسرا کہتا اتنے 1000 صدقہ کروں گا، جان بچا لے۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا، وہ جانتے تھے کہ نماز روزہ وغیرہ آخر نفع دے گا، یہاں جو چیز نفع دے گی ہماری پاک زندگی دے گی۔ آپس میں چرچا کرنے لگے، بھائی تم تو بڑے نمازی ہو، تم فلاں ہو، اب یہ بات سے کام نہیں چلے گا، اپنی زندگی کو ایسی بات جو تم نے خدا کے خوف سے کی ہو اس کا واسطہ دو۔ ایک نے کہا مولا میری چچا زاد بہن تھی، میں ہمیشہ اس کو دعوت دیتا تھا میری بات مان لے، وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک مرتبہ خود آ گئی، بھائی جان بڑی تکلیف ہے، مجھے میری مدد کرو۔ تو میں نے کہا تو میری مدد کر، میں تیری مدد کروں۔ وہ سمجھ گئی اور راضی ہو گئی۔ جس گھڑی میں نے اس پر دستاویزی کرنی چاہیے رونے لگی، کہا خدا کا واسطہ دیتی ہوں میرے ساتھ سلوک مت کر، میں مجبور ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، یہ غلط کام ہے۔ مجھے اتنا جھٹکا لگا کہ چھوڑ دیا، پیسے بھی دے دیے۔ اللہ یہ عمل میں نے تیرے واسطے کیا ہو تو ذرا چھٹکارا کر دے، پتھر ہٹا اتنا نہیں کہ وہ نکل سکے۔ کیا بھائی کام نہیں بنا؟ دوسرے کا تم بھی ATM سے مال نکالو، آخرت بینک ہے اور دنیا ATM ہے، یہ بات نہیں۔ اپنے اعمال سے دنیا کا نفع اٹھانا یہ ATM ہے، اور اپنے اعمال سے آخر نفع وہ آخرت کی بینک ہے۔ کہا بھائی تم بھی۔ دوسرے نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرا معمول تھا میں گھر آتا پہلے ماں باپ کو کھلاتا پھر بچوں کو کھلاتا، ایک دن ایسا ہو گیا کہ ماں باپ سو گئے، ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، نہیں اٹھے، ہاں بچے رو رہے ہیں، ہاں پیروں میں لپٹ رہے ہیں، ابا کھانا۔ میں نے طے کیا، میں نے کلام پاک میں دیکھا کہ کیا کروں، کھانے والے کا حق زیادہ ہے، کھلانے والے کا حق زیادہ ہے۔ بیٹے کون ہیں؟ اولاد کھانے والی، اور ماں باپ کھلانے والے۔ میں نے طے کر لیا میں کھلانے والے پر کھانے والے کو ترجیح نہیں دوں گا، بھلے مر جائے۔ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ میرے ماں باپ اٹھ گئے، پھر میں نے کھانے کھلایا، پھر بچوں کو کھلایا۔ مولا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو ذرا راستہ بنا دے۔ تھوڑا سا پتھر ہٹا مگر بات نہیں بنی۔ کہا بھائی اب آخری باری تمہاری ہے۔ تیسرے نے کہا میرا ایک خادم مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، اس کی کوئی تنخواہ میرے پاس تھی، میں نے سوچا آ جائے گا کل آئے گا، آ جائے گا کل آئے گا، نہیں آیا تو میں نے اپنے من کو بنایا جو اس کا حق ہے وہ اس کا ہے، میرے پوزیشن میں ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ اس کی تنخواہ جو اس کا حق ہے میرے قبضے میں ہے، میری ملکیت نہیں ہے، تو میں نے فونس کو الگ کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ پیسہ پڑا ہے، چلو ایک بکری خرید لیں۔ میں نے ایک بکری خرید لی، بکری کے بچے وہ قافلہ ہو گیا۔ کئی عرصے کے بعد وہ آیا، کہا بھائی میری تنخواہ دو، کہا یہ قافلہ لے جاؤ۔ کہا میرا مذاق نہ اڑا، میرا مذاق نہ اڑا، میری تنخواہ دے دو۔ میں نے پیارے تیرے پیسے کے بھی بکری خرید لی اور تے برکت دے دی۔ میں چاہتا تو اپنے من کو منا سکتا تھا، اس کا حق تو اتنے روپے ہے نا، محنت تو میں نے کی ہے نا، اس کا کیا حق ہے؟ بکریوں کو چارہ میں دیا، یہ کیا؟ جی نہیں، وہ اسی کا حق ہے۔ کہاں اللہ یہ عمل تجھے پسند ہے، پتہ ہٹا دے، پتہ ہٹا، تینوں نکل گئے۔ اب دیکھے مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ کہاں تینوں بری موت مرنے والے تھے،
بغیر پانی کے بغیر کھانے کے تڑپ تڑپ کر مرنے والے تھے، مگر ایک نے اچھی معاشرت، حیا، پرائی عورت سے کسی حالت میں فائدہ نہیں اٹھانا، دوستی بھی نہیں کرنا۔ ایک نے حیا، اسلام کی معاشرت استعمال کی، نہیں مجبور ہے تو کیا ہوا؟ میرے اللہ نے شرک کے بعد زنا کو سب سے بڑا گناہ کیا، تو اس نے برائی سے بچایا تو اللہ نے اس کے ایسے بری موت سے بچا لیا۔ نماز روزہ نہیں، بری موت سے بچنے کا سبب کیا بنا؟ نفس کی پاکیزگی۔ اللہ معاف کرے، برا کام کرنے والے اکثر بری موت بنتے۔ کیا ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں اسکول کالج میں دوستی مت کیا کرو، خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر گئے تو توبہ کیے بغیر۔ دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے سوچا کہ حق کس کا زیادہ ہے، ماں باپ افضل یا اولاد افضل؟ اس نے اخلاق، ماں باپ پہلے، ماں باپ کے مقابلے میں کوئی نہیں، یہاں تک کہ اولاد بڑی مالدار ہو، خوب کھلاوے پلاوے، مگر ماں باپ کے آگے نہیں۔ ایسا نہیں کہ اولاد، ماں باپ تو بیٹھے ہیں کرسی پر، کھانے دو، ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، ہاں بیٹا ہاں بیٹا، نہیں نہیں، ہاں ابا ہاں ابا۔ ماں باپ کی خدمت بری موت سے بچنے کا سبب بنی۔ اور تیسرا، اپنے لینے دینے کو صاف رکھا، لالچ نہیں کی۔ بھائی اس کی تو خالی تنخواہ لینا، لو ڈبل لے کے جا، نہیں نہیں نہیں، مال تو اس کا مال تھا، اس کا مال انویسٹ ہوا نا، میری محنت لگی تو کیا ہوا؟ اپنے دامن کو پرائے مال سے پاک رکھا، اللہ نے بری موت سے بچایا۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو دیکھو، ذرا بھی دل میں تنگی آنے نہ پائے، چاہے لباس کا معاملہ ہو، معاملات کا معاشرہ، کوئی بھی ہو، فرض ہے۔ اور پھر جس نے کہا اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اس پر یہ بھی فرض ہے، اگر وہ سمجھتا کہ قانون چلانے کا حق سے اللہ کو ہے تو اس قانون کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرے۔ اگر اس کا دل مانتا ہے، کیوں دنیا تیرے میرا قانون مانے، کیوں دوسروں کی چلے؟ میں ایمان والا ہوں، میں ہر ایک کو کہوں گا اسی کی چلے گی، مسلمانوں کو بھی کہوں گا، غیروں کو بھی کہوں گا۔ اگر مجھے ڈر، میرا غیرت، میرا ضمیر کہتا ہے کہ کس کی طاقت ہے اپنا قانون بنائے، تو کہا اس قانون کو لے کے چلنا یہ بھی اس قانون کا حصہ ہے، گمسم بیٹھے نہ رہنا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری حرکت میں آ جاؤ، باپو کی طرح بیٹھے نہ رہو۔ سال میں ایک مرتبہ جمعہ میں ایک اللہ والے کا واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ۔ فاوحى اللہ عز وجل الی جبریل، اللہ نے جبریل کو بلایا، آؤ یہ بستی یوں اٹھاؤ یوں پٹکو۔ حضرت جبریل نے آ کر اس بستی کا جائزہ لیا کہ جب بستی الٹے گی تو ہر جاندار، تو دیکھا کہ واقعی یہ بستی اس لائق ہے، چور ڈکیتی زنا سب برابر چل رہا۔ تو دل میں آیا ایک آدھ تو اچھا آدمی ہوگا، جو جائزہ لیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہیں۔ جبریل ان کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے کہ جبریل مجبور ہوئے اس کی تعریف اللہ کے سامنے کرنے پر۔ کیا کہا اللہ سے؟
جس بستی کو تو برباد کرنے کا مجھے حکم کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے نا اللہ، فیہی عبدک فلانا، اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے نظر پھرنے تک تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب مولا میری درخواست ہے، یہ چور، یہ زانی، یہ شرابی، حرام کو چلنے دو، یہ بیچارہ جب تک زندہ ہے چھوڑے رکھ، کیونکہ اس کو الٹے گا تو یہ بھی بیچارہ مارا جائے گا۔ نیک گناہ برے کریں اور مار پڑے نیک کو۔ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب تک زندہ ہو تو ذرا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی فرمائش کو قبول کیا؟ ہاں جبریل برابر کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اپنے حکم کو پلٹ دیا۔ کیا کیا؟ پہلے کہا تھا اقلب مدینہ، پوری بستی کو یوں اٹھا پٹک مارو، اب اللہ نے قانون بدل دیا۔ کیا کہا؟ اقلبھا علیہ، پہلے اللہ والے کو پکڑو، پہلے یہ چور، یہ ڈاکو، یہ زانی، ابھی جانے دیں، پہلے اس کو پکڑو۔ بستی کا سب سے بڑا گنہگار یہ ہے، وہ نہیں جانتے وہ کرتے ہیں، یہ جانتا ہے لوگوں کو بتلاتا نہیں، وہ انجانے میں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، نہیں جانتے، یہ جان کر وہ علیہ، پہلے اس کو اٹھاؤ، اس کو پکڑو۔ اللہ کیوں؟ وَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَاسِقَ، پل بھر کے لیے، لم یتمار فی ساتن قط، یہ پھیلی ہوئی برائی کو دیکھ کر پل بھر کے لیے اس کے دل کو بوجھ نہیں پڑا۔ سب سے بڑا گنہگار یہ ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ اس لیے میرے بھائیو، جہاں یہ قانون کا ماننا فرض عین ہے، اس قانون کو لے کے دنیا میں چل پڑنا ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھو۔ مرنے کے پہلے یہ عقیدہ لے کر جاؤ، یہ عقیدہ لے کر جاؤ کہ عبادت کرنا فرض ہے، کہ عبادت زندہ کرنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ پاکستان کے علماء نے مفتی شفیع صاحب کو شکایت کی، مفتی صاحب یہ تبلیغ والوں پہ کنٹرول کرو۔ کس بات کا؟ یہ اپنی محنت کو کیا یہ دین کا کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر یہ جس طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے کی دعوت دیتے ہیں۔ 4 مہینے کی دعوت دیتے ہیں، 3 دن کی دعوت دیتے ہیں، چلے کی دعوت دیتے ہیں، اور حضرت یہ اپنی ترتیب کو، یہ تبلیغ کا کام ایسا پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے جو اس میں نہ لگے وہ مسلم ہی نہیں۔ کام تو اچھا کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، آپ ان پہ ذرا کنٹرول کیجئے۔ مفتی صاحب نے کیا فرمایا؟ میرے محترم علماء کرام، جس طریقے سے یہ دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں کا کوئی طریقہ فرض نہیں ہے، نہ 4 مہینے فرض ہے، نہ 40 دن فرض ہے، نہ 3 دن فرض ہے، نہ گشت فرض ہے، مگر جو کرتے ہیں وہ فرض ہے۔ کیا طریقہ فرض نہیں ہے؟ اسی طریقے کرتے ہیں وہ فرض عین ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر بالغ مرد عورت نمازی بن گئی، اذان کے ٹائم پر کوئی مسلمان بازار میں نظر نہ آئے، کوئی کلمہ پڑھنے والی بالغ عورت راستے پہ اس طرح نہ پھرے کہ لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو، مزے لے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والی عورت اس طرح نہ گھومے کہ لوگ اس کو دیکھ کے مزہ لے۔ کسی کے گھر میں گانے کی آواز نہ آئے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر ان کے دشمنوں کے طریقے پہ فخر نہ کرے۔ دیکھو تم پرانے خیال کے ہو، باپو بن کے گھوم رہے، ہم کو دیکھو۔ یہ جو کر رہے ہیں دین زندہ ہو، یہ فرض عین ہے، اور نہ کرنے والے کے لیے نجات کا دروازہ بند۔
نہ کرنے والے کے لیے نجات کا دروازہ بند۔ علماء چونک گئے، حضرت آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آپ نے تو ہمارا دل ہلا دیا کہ کیا لوگوں تک دین کی بات پہنچانا فرض عین ہے، اور آپ کہتے ہیں نہ پہنچانے والی کے نجات کا دروازہ بند اور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت کہاں لکھا ہے؟ کہا ہے، آپ تو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا، غور کہاں کرتے ہیں؟ تو بتلائیے۔ فرمایا جن 4 کاموں کے نہ کرنے والے کو اللہ نے قسم کھا کر فرمایا لفی خسک، لفی خسک، لفی خسک، انتظار کر، تیری بربادی تیرا راہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گزرے زمانے، حال اور آنے والے تمام زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو خسارے میں۔ تو جن 4 کاموں کے نہ کرنے والے کو اللہ نے قسم کھا کر فرمایا تیرا خسارہ یقینی ہے، اور خسارہ کیا؟ ابھی تجھے نظر نہیں آئے گا، مجھے ابھی نظر آئے گا، تجھے مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ موت کی سختی، قبر کا عذاب، میدان محشر کی تپش، 1000 سال بغیر پانی کے ترسنا، یہ تو کم سے کم، پل صراط سے گزرنا کٹ کٹ کے، اور اللہ اگر ناراض ہو تو جہنم۔ یہ خسارہ تجھے ابھی نظر نہیں آئے گا، مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا ان 4 کاموں سے ایک کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق سے واقف کرنا۔ کم از کم آج جاؤ تو مرنے سے پہلے یہ عقیدہ لے کے جاؤ، نہ کر سکو الگ بات ہے کہ خیر کو پہنچانا فرض ہے، مت جاؤ تبلیغ میں، مگر یہ عقیدہ بنا لو لوگوں کو حق سے واقف کرنا فرض عین ہے، اور نہ کرنے والے کے لیے دروازہ بند۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ما لکم، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم، ہم تم کو کہتے ہیں انفروا فی سبیل اللہ، ہلکے ہو یا بھاری ہو، مالدار ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، لیڈر ہو یا یہ ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، ہم تم کو کہتے ہیں کہ جب تم نے تسلیم کیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی کا قانون چلے گا، اس قانون کو پھیلانے کے لیے جب تم کو کہا اللہ کے راستے میں نکل، تو کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں زمین پر بوجھل بن جاتے ہو؟ شادی کا معاملہ ہے، مہمانی کا معاملہ ہے، بیداری کا معاملہ ہے، اڑ اڑ کے جاتے ہو، اور جہاں خدا کے دین کی بات آتی ہے چپک جاتے۔ الا تنفروا، اگر تم اس دین کو لے کے حرکت میں نہ آئے، الا تنفروا کے معنی اگر اللہ کے دین کو، نبی کی شریعت کو لے کر تم حرکت میں نہ آئے، یعذبکم عذابا علیما، میں تم کو دردناک عذاب دوں گا، دردناک عذاب دوں گا۔ تو میں کہوں گا اللہ کون سا عذاب باقی ہے؟ گجرات کا فساد دیکھ لیا، بڑے بڑے سیلاب دیکھ لیے، زلزلے دیکھ لیے، یہ عذاب نہیں تھا کیا اللہ؟ کیا اللہ یہ عذاب نہیں تھا؟ سب عذاب دیکھ لیے، ماں کا پیٹ کاٹا، 3 مہینے کا بچہ نکالا، پھر گردن کاٹی، کیا لے تیرا بچہ، ایک مکان کو جلا دیا، 27 آدمی جل گئے، ایک عورت کے ساتھ 35 آدمی نے ریپ کیا، اس کی ویڈیو بنائی۔ اللہ اب کون سا عذاب ہے؟ تو اللہ بزبان حال ہم کو میسج دے گا، بزبان حال کہ دیکھو میرے بندو، اب تک جو بھی عذاب تم نے دیکھا نا وہ تو بڑا ہلکا تھا، اس میں صرف تمہاری جان گئی، تمہاری دکان گئی، تمہارا سامان گیا، تمہارا مکان گیا، یہ تو بڑا ہلکا ہے۔ اب میں ایک ایسا عذاب بھیجوں گا کہ تمہاری اولاد کے دلوں سے ایمان ہی چلا جائے، وہ ایسے وحشت زدہ ہوں گے حالات کو دیکھ کر، آپس میں مشورہ کریں گے ہم کو ایسی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان مسلمان ہیں اس لیے ہے نا، عورتیں آپس میں ذکر کریں گی، لڑکیاں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اپن مسلمان ہیں نا اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ طلب بہن، اسلام کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔
فائدہ تو کچھ نہیں، نقصان زیادہ ہے. تو میں نے بھی طے کیا چھوڑ دو اسلام، اور پھر انتظار کرتی ہے کہ کوئی غیر مسلم مل جاوے تو کے ساتھ ایمان چھوڑ. ہو رہا ہے سب کچھ. ایک لڑکی اچھے خاندان کی ہماری بستی میں اپنے سے دونے عمر کے آدمی کے ساتھ چلی گئی، غیر کے ساتھ. ماں باپ میں سے ماموں عالم ہیں، بلایا بیٹی چھوڑ دے اسے، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ مالدار، اس سے زیادہ پڑھا لکھا کل تیرے لیے مسلمان لڑکا انتظام کریں گے، چھوڑ دے اسے. تو لڑکی نے کہا ماموں جان مسئلہ مال کا یا خوبصورتی کا یا تعلیم کا، ماموں یہ مسئلہ ہے نہیں کہ بھئی اچھا ہو. تو بیٹی مسئلہ کیا ہے؟ کہا ماموں جان اسلام کے قوانین بڑے سخت ہیں، اللہ نے مجھے خوبصورتی دی تو میں اپنی خوبصورتی کو زیادہ اضافہ کرنے کے لیے کبھی آئیبرو بناؤں، کبھی لپسٹک لگاؤں، کبھی پاؤڈر لگاؤں، ٹائٹ ٹائٹ کپڑے پہنوں تاکہ میرا فگر ابھرے. حرام. ماموں یہ کیا ہے؟ اچھا دکھنا حرام ہے؟ اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا. پھر وہ حدیث اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے. میں کبھی تھکی ہاری آتی ہوں تو تھوڑا سا گھر میں آ کر وہ گانا باجا باہر سن لے، تھکن اتر جاتی ہے. ماں آتی ہے، بیٹی کیا سن رہی ہے؟ کیا گانا؟ حرام. میں ذرا ٹی وی کھول کر سیریل دیکھ، تھکی ہاری آتی ہوں، ابا آتے ہیں، بیٹی بند کرو، حرام ہے. میں فون پر بات کرتی ہوں، بھائی آ کر کہتے ہیں بہن کون ہے؟ کہ میرا اسکول کا کالج کا ایک لڑکا ہے، میں اس سبجیکٹ پہ بحث کر رہی ہوں، کچھ سوال پوچھ. حرام. کیا مصیبت ہے؟ اچھا دکھنا حرام، تھکے ہارا باجا سننا حرام، ٹی وی دیکھنا حرام، پرائے مت سے بات کرنا حرام. ماموں جان یہ اسلام نہیں، یہ قید خانہ ہے، میں اس قید خانے میں رہنا پسند نہیں کرتی. تربیت نہیں ہوئی نا، تربیت تو ہوئی نہیں، تو ہوگا نا ایسا. اور ہزاروں سالوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک پرنسپل نے سوال لکھا، فلاں کیا فلاں کیا، اور لکھا تمہارا دھرم کیا ہے، مذہب. تو میرے دوست کہتے ہیں 17 میں سے 15 لڑکوں نے کہا ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہم آزاد ہیں. 2 جو تبلیغ میں لگے ہوئے تھے نا، کہا ہمارا مذہب اسلام ہے. انفروا خفا و ثقالا، ہلکے و بھاری ہو، اللہ کے راستے میں نکلو، سکھانے کے لیے نہیں، کم از کم سیکھنے کے لیے. یہ دلوں میں جو بغاوت ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لیطغی، انسان فطرتاً باغی ہے، طبیعت میں بغاوت ہے، شریعت اطاعت چاہتی ہے، تو بغاوت کے ساتھ دوڑ کیسے بیٹھے گا؟ کہا اس بغاوت والی طبیعت کو محنت کر کے اطاعت پہ لانا پڑے گا. ہم اللہ سے پوچھیں گے اللہ تو ہمیں بتلا، تو نے جو ہم کو پیدائشی باغی بنایا ہے، تو نے جو ہماری طبیعت میں بغاوت رکھی ہے، مولا کوئی ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی وظیفہ ہے ان بغاوت کو اطاعت میں بدل دیں؟ کہا نسخہ ہے، نسخہ ہے. کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ ناگواری برداشت کرے، وقت پہ کھانا نہیں ملے، وقت پہ نیند نہ ملے، جو گھر کی سہولت ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتی. جلدی اٹھنا پڑے، تیرے گھر میں 5 نوکر سر کہتے ہیں اور تجھے استنجا کرنے جانا ہے. امیر صاحب یہ جتنے کام تو کر رہا ہے جس کی تجھے عادت نہیں اور تیرے دل پر بوجھ پڑ رہا ہے، میری عزت کی قسم میں نے اس بوجھ پر وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکل کر اتنی سی تکلیف نہیں، ناگواری اپنی عادت کی خلاف برداشت کرے، میں نے وعدہ کیا ہے میں اس کو ہدایت دوں گا. بات کو ختم کروں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ولی بھائی
ایک آدمی نے اس سے 5,000 قرضہ مانگا، میں نے کہا 15 دن بعد. اب مجھے فکر پڑ گئی، میں الٹی گنتی، 14 دن باقی گئے، 13، 12. اب جتنے دن قریب آتا ہے میری پریشانی بڑھ رہی ہے. اگر میں نے اس کو قرضہ نہ دیا، میری عزت کا مسئلہ ہے. نہ بول دینا تھا نا، 15 دن لٹکا کے رکھا میرے کو. مجھے میری عزت، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نے جو وعدہ کیا توڑوں. ارے میں تو مٹی کا پیشاب پاخانے والا آدمی، مجھے فکر پڑتی کہ میرا وعدہ جھوٹا نہ ہو. اللہ نے کہا ناگواری برداشت کرنے والے کو وعدہ کرتا ہوں میں ہدایت دوں گا، اللہ اپنا وعدہ توڑے گا. والذین جاہدوا، جو بھی اللہ کے راستے نکل کر تھوڑی سی ناگواری، ارے ٹھوکر لگی، جو بھی ہوا وعدہ ہے. اے میرے بندے، میں نے وعدہ کیا، تجھے جو بھی ناگواری آئے گی، اتنی ناگواری پر میں زندگی بھر کی ہدایت کے راستے کھول دوں. اللہ نے ہمیں اس دور میں سبب عطا فرمایا ہے. یہ قرب قیامت کا دور ہے. اگلی امتیں نبی کی صحبت میں رہی، ان کو کچھ نہیں ملا. اگلی امتیں نبی کی صحبت میں رہی، کیا ملا؟ مغضوب علیہم. تم کو کیا ملا؟ ضالین. صحبت میں رہ کے کچھ نہیں ملا. اس امت کو نبی کی صحبت نہیں ملی، صرف نبی کی محنت مل گئی، اللہ نے بیڑا پار کر دیا. اس لیے بھائی اس محنت کی قدر کرو گے. ہاں تو بولا اورنگ آباد کے اجتماع سے 4 مہینے کے ارادہ کون کرتا ہے؟ پہلے بیرون کے لیے بتاؤ بھائی، 5 مہینے کے لیے پہلے بتاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. 5 مہینے کے لیے ارادہ کرو گے. ابھی سنیں کیا نام ہے؟ مدبر.